السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ اب ہم آج شروع کریں گے آیت نمبر 163 سورہ اعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا و یوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. And asked them about the town that was by the sea when they transgressed in the matter of Sabbath. And on Sabbath the fish appeared openly on surface. Besides Sabbath they did not come to them. Thus did we tempt them because they transgressed. تو بات یہ ہے کہ جب لوگ نافرمانی کرتے ہیں اللہ سے تو پھر کیا کرتا ہے اللہ ان کے سامنے ٹیمپٹیشن بھی زیادہ بھیجتا ہے۔ تو یہ جو ہم پوری کہانی یہاں دیکھ رہے ہیں یہ ایک شہر کی کہانی ہے جس نے کہ کیا کیا کہ اس نے کوئی یہ جس کہتے ہیں ہیلے کو انوینٹ کیا، یہ ان لوگوں نے پہلے انوینٹ کیا۔ اور ہیلا کیا ہوتا ہے کہ وہ سرکموینٹ کرنا کسی بھی ریلیجس انجنکشن کو، کوئی اللہ کا احکامات ہوں ان کا جو ہے اس کا جو قانون ہے اس کو نہیں توڑنا۔ تو دا لا از ناٹ بروکن، ہاں لا جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، مگر اس کا جو مقصد ہے، جو اس احکام کا مقصد ہے، پروہیبیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ بھئی تم جو ہو یہ ہفتے کا دن جس کو یہاں سبت کہتے ہیں، سبت کا جو دن ہوتا ہے، اس دن کو تم مخصوص کر لو اللہ کی یاد کے لیے، ہاں اللہ کی دعا کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور فار یور پریئرز۔ اور اس میں اس دن جو تھا کوئی بھی کام جو تھا نا وہ الاؤڈ نہیں تھا۔ اچھا، جو مچھلیاں پکڑنا تھا وہ بھی جو تھا اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی ورک، وہ بھی ایک جسے کام ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے چونکہ مچھلی پکڑنا یہ کام ہے اور وہ سب کے لیے میں جو ہے آپ نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ پورا دن جو تھے وہ مچھلیوں کو جا کے جو ہے پھنساتے تھے، اپنا ایک کھڈے کھودتے تھے تاکہ پانی اس کے اندر آ جائے، پکڑتے نہیں تھے اس کو۔ تو ٹیکنیکلی دے ور ناٹ ورکنگ، ٹیکنیکلی جو تھا وہ مچھلی نہیں پکڑ رہے تھے، مگر بات یہ تھی کہ جو دن تھا وہ اللہ کو یاد کرنے کا وہ کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا۔ دے ور ناٹ ریئلی پریئنگ ٹو اللہ۔ ہاں، وہ مچھلیوں کو ٹریپ کرتے تھے، اس کے بعد آ کے اتوار کو ان کے دن پکڑ لیتے تھے۔ تو وہ جو حکم تھا کہ بھئی مچھلی مت پکڑنا، یہ تو دس واز ناٹ بروکن، مگر جو مقصد تھا اس حکم کا وہ اللہ کی یاد، وہ کمپلیٹلی جو تھا وہ لاس تھا۔ اب اس میں جو مختلف علماء ہیں، اسکالرز ہیں، ان کا اوپینین ہے یہ کون سی جگہ ہے کہ ایک جگہ ہے ایلام، یہ ماڈرن جوئش سٹی جو پورٹ آف عقبہ ہے اس کے پاس ہے، ایک امپورٹنٹ تجارتی سینٹر ہے کہ یہاں پہ یہ واقعہ ہوا۔ اچھا، یہ واقعہ جو تھا یہ کہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی کتابوں کے اندر تو نہیں تھا، مگر یہ جو ٹریڈیشن تھا یہ بڑا ویل نون تھا۔ ہاں، ان کو جوز کو تو یہ ٹریڈیشن بالکل معلوم تھا، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کبھی بھی یہ جو یہودی تھے، اس مدینہ کے یہودی تھے، انہوں نے اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا۔ جب یہ قرآن میں بھی یہ بتایا قصہ تو انہوں نے آ کے کبھی چیلنج نہیں کیا۔ تو ہوتا یہ کہ جب لوگ جو ہیں وہ وین دے ٹرن اوے فرام اوبیڈینس، نہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے ایک نافرمانی آ جاتی ہے، دے گرو ان ڈس اوبیڈینس۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے کہ وہ یہ جو ہے نا اپنی نافرمانی ہے اس میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے نئے نئے فتنے جو ہے وہ آتے چلے جاتے ہیں، اینڈ وہ جو چیزیں ان کے لیے بڑی پرکشش ہو جاتی ہیں، بڑی اٹریکٹیو ہو جاتی ہیں۔ تو اگر نیت یہ ہے، یعنی کہ انٹینشن جو ہے نا وہ پھر انسان کی جو ہے وہ کمپلیٹلی سرفیس کے اوپر آ جاتی ہے، تو لوگ جو ہیں پھر اس کے بعد دے کمٹ سنس اینڈ اور وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی اپرچونٹی نہیں بھیجتا تو اوبیسلی وہ گناہ نہیں کرتے، مگر جہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کوئی اپرچونٹی بھیجتا ہے تو وہ جو ہے وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 164، اذ قالت امۃ منہم لما تعظون قوما اللہ مہلکوہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون۔ When a community among them said, why do you want people whom Allah is about to destroy or punish them with a severe punishment? They said, to be absolved before your Rabb, and perhaps that they may fear him. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا لوگوں کا پوچھنا کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے عذاب لکھ ہی دیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھ گئے اور اللہ کی سزا ان کے اوپر آنے چاہیے، تو وہ لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں کو تم کیوں روک رہے ہو؟ وائی ڈو یو ویسٹ یور ٹائم؟ بات یہ وی ہیو اے جاب ٹو ڈو،
ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں لوگوں کو وارن کرنا کہ اگر نہیں بھی سنتے ہماری وارننگ کو، تب بھی کم از کم اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں تو ایک عذر مل جائے گا نا اللہ کے سامنے. وی ول بی ایبزالوڈ ان فرنٹ آف اللہ. تو 3 قسم کے یہاں پہ لوگ دیکھیں قرآن یہاں پہ مینشن کرتا ہے. ایک تو وہ لوگ جو اوپنلی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے جو احکامات ہیں ان کو توڑتے ہیں، ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہے یہ نافرمانی خود تو نہیں کرتے مگر وہ خاموش رہتے ہیں. دے آبزرو ادر پیپل، وہ دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ جو اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں مگر ان کو روکتے نہیں ہیں. اور تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں دوز ہو آسک، یعنی کہ وہ لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس نافرمانی کو تم مت کرو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے سکسیسفل ہوں گے. تو کیا ہے ہماری پرائمری ڈیوٹی؟ کیا ہے یہ جو آیت بتاتی ہے کہ ہمیں روکنا ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو وہ توڑتے ہیں. اب دیکھ لیں کہ ہم کس گروپ میں بلانگ کرتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. So when they forgot that by which they had been reminded, we saved those who had forbidden evil and seized those who wronged. What a wretched punishment, because they were defiantly disobeying. تو اللہ کا عذاب کن پہ آ کے پڑا؟ اللہ کا عذاب ان پہ آ کے پڑا جو پہلی اور دوسری قسم کے لوگ تھے. کہ ایک تو جو اللہ کے احکامات کو اوپنلی توڑتے تھے، اور دوسرے وہ جو دیکھتے تھے لوگوں کے وہ اللہ کے احکامات کو توڑیں مگر ان کو روکتے نہیں تھے. اور وہ تیسری کیٹیگری جو تھی وہ صرف بچ گئی کہ جو کہ خود بھی اللہ کے احکامات کو نہیں توڑتے تھے اور وہ لوگوں کو بھی روکتے تھے. تو سبق کیا ہمارے لیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں if we want to be successful we should actually، سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے احکامات کو نہ توڑیں. پھر we exert our best possible، ہم اپنی طرف سے جو جتنی کوشش کر سکیں کوشش کریں to establish virtue and to eradicate sin. فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. So when they scornfully persisted in their disobedient way, we said to them, be apes despised. تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی ٹرن کر دیا کہ وہ جو ہوں بندر بن جائیں، یا مورلی ان کا بیہیویئر ہو گیا. دیز آر ڈفرینٹ، اس کے اوپر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن، ڈفرینٹ چیزیں آپ کو ملیں گی، بٹ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. اینڈ when your Rabb declared that he should surely send upon them until the day of resurrection those who would afflict them with the worst torment, indeed your Rabb is swift in penalty, but indeed he is forgiving and merciful. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ان کے لیے سزا لکھ دی کہ وہ اب یوم قیامت تک ان کے اوپر یہ سزا آتی رہے گی. they will be afflicted with this worst torment جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ عذاب آتا رہے گا. تو اگر آپ تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ with successive intervals یہودیوں کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی سزا ملتی رہی ہے. کبھی وہ ایسیرینز کے ہاتھوں ملی جبکہ ان کے 10 جو ٹرائبس تھے وہ غائب ہو گئے. ان کے 12 ٹرائبس تھے، اس میں سے 10 جو تھے وہ بالکل ہی ختم ہو گئے. پھر کبھی بیبلونینز کے ہاتھوں ملی کہ انہوں نے آ کے ان کا پہلا ٹیمپل جو تھا اس کو تباہ کر دیا. پھر کبھی رومنز کے ہاتھوں ملی کہ ان کا جو دوسرا ٹیمپل تھا اس کو بھی انہوں نے آ کے کر دیا. اس کے بعد پھر کرسچنز کے ہاتھوں میں ہوئی کہ انکویزیشنز ہوئیں اسپین کے اندر اور بہت یہودیوں کو مارا گیا. پھر اس کے بعد ہٹلر آ گیا، اس نے ہولوکاسٹ کیا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ان اینڈنگ سفرنگ ہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. And we divided them throughout the earth into nations. Of them some were righteous and of them some were otherwise. And we tested them with good and bad that perhaps they would return to obedience. The others succeeded them who inherited the book, taking the temptations of this lower life while saying, we shall be forgiven. And if such temptation came to them again, they would again indulge in them. Was not the covenant of the book taken from them, that they would not say about Allah except the truth, and they read what was in it, and the home of the hereafter is better for those who fear Allah, so will you not use reason. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلی پارٹ جو اس آیت کا وہ کیا ہے کہ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بنے اور اس ادنا زندگی کے مال و متاع کے لیتے ہی اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا.
دس از واٹ دے یوز ٹو تھنک وی شیل بی forgiven، ہمیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، مگر ان کے اندر نہ تو یہ کہ کوئی ان میں شرم ہوتی ہے، نہ اس گناہ کا افسوس ہوتا ہے. انسٹیڈ ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس ازمپشن ہے، بڑا ہی خطرناک ان کے فیکٹ رویہ ہے لوگوں کا، کہ لوگ جو ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ایک بڑا ایروگنٹ ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وی ول بی forgiven، اور یہ کہ پھر آئندہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ڈیفینیٹلی ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان سے کس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر نا، ہم سب کے اوپر ایک بڑی ڈیپ ذمہ داری ہے، بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. وی ہیو ٹو آلسو سی کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اس میں کوئی انوویشن نہیں ہونی چاہیے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. As for those who hold fast to the book and establish prayers, indeed we do not waste the rewards of the reformer. تو کیا قرآن بتا رہے کہ بھئی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کہ جو اس کتاب کے پابند ہو جاتے ہیں، if they hold this book in a strong way. تو اسلام کا جو رویہ اور اسلام کی جو ٹیچنگز ہیں نا، وہ بڑی کلیئر ہیں. اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ if you can't beat them join them، کہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں کر سکتے تو آپ ویسے ہی ہو کے چل جائیں. مگر اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے، اسلام کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ یہ ہے if you can't beat them keep fighting. آپ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ لگے رہیں. وہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر جو امن ہے کسی ملک کے اندر اسٹیبلش ہو جائے یا دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، اور اس کی کیا کاسٹ کیا ہو، ایٹ دا کاسٹ آف ڈس اوبیڈینس، کہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر دنیا بھر میں امن ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اٹ از بیٹر دیٹ فار اوبیڈینس آف اللہ، کہ ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی اوبیڈینس کے لیے ایک گروپ ایسا ہو جو کہ چاہے جھڑپ بھی کرے، they can also clash in order to establish the law of Allah. And that's what Islam's attitude is, and that's what Islam expects from us. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. And when we raised the mountain above them as if it was a canopy, and they were certain that it would fall upon them, hold firmly to what we have given you, and remember what is in it, that you might fear Allah. تو یہ جو قرآن یہاں پہ اس آیت کے اندر ہمیں اشارہ کر رہا ہے، وہ کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وعدہ لیا. بنی اسرائیل کو بلایا کوہ طور کے اوپر، ماؤنٹ سینائی کے اوپر، اور اس کے 70 ریپرزنٹیٹیو تھے جو کہ قبیلوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور یہ کون لوگ تھے کہ کب یہ واقع ہوا کہ جب انہوں نے پہلے وہ شرک کیا تھا، کہ جب ان کے نبی ان کے پاس سے چلے گئے اور انہوں نے شرک کیا اور ایک بچڑا بنا لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور کے اوپر بلایا اور وہاں سے یہ وعدہ لیا. مگر یہ وعدہ جو تھا، ایسا لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ پہاڑ اٹھا دیا اور وہ پہاڑ اٹھا کے وعدہ لیا، مگر یہ وعدہ لینا جو تھا یہ کوئی جبر کے انڈر نہیں تھا، ناٹ انڈر اینی ڈیورس. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا پہاڑ اٹھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا ان کے سامنے ایک مظاہرہ کر سکے، ایک اپنی اللہ تعالیٰ میجسٹی دکھا سکتے، اور ایک یہ بھی بتا سکے کہ کتنا اہم کووننٹ ہے. اور this is where Allah took a promise from them. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. And when your Rabb brought forth from the children of Adam from their backs their descendants and made them testify of themselves, am I not your Rabb? They said, yes, we have testified, lest you should say on the day of resurrection, indeed we were unaware of this. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، ایک کووننٹ لیا ان کی اطاعت کا جو اللہ نے ان سے لیا تھا. اور یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا لیا، یہ ہر روح سے لیا ہے. اور یہ انسان کی ہماری جو جینز ہے اس کے اندر ویل پروگرامڈ ہے.
آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے یہ جو ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے جو مورلز ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اس کے لیے ہمیں کوئی دین نہ بھی ہو، کوئی قرآن، کوئی نبی نہ بھی ہو، تب بھی وی آل نو واٹ از رائٹ اینڈ رانگ. ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے اور سچ بولنا اچھی چیز ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ایماندار ہونا اچھی چیز ہے اور بے ایمان ہونا بری چیز ہے. اس کے لیے ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یہ جو ہے یہ چیز جو ہے یہ پروگرامڈ ہے ہماری روح کے اندر، اور ہماری روح کس کی طرف سے آئی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو یہ جو وعدہ، یہ جو کووننٹ تھا، میڈ دیم ٹیسٹیفائی آف دیم سیلف، ایم آئی ناٹ یور رب؟ دے سیڈ یس وی ہیو ٹیسٹیفائڈ. تو یہ ہماری روحوں نے یہ وعدہ لیا تھا. دس واز ٹیکن بائی آور سولز، اور یہ انگرینڈ ہے ہمارے اندر. اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا. بائی جسٹ آبزرونگ نیچر ہی ریچ ٹو دس کنکلوژن. تو کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک اپنی وہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو وہ یہودی بنائیں یا عیسائی بنائیں. اور اس چیز کا آپ یہ بھی ثبوت دیکھیں کہ اللہ کا کتنا انفلوئنس ہے انسان پہ، اور وہ یعنی کہ اس کا ثبوت ہی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ایفرٹ کی ہے لوگوں نے، شیطان نے اور لوگوں نے مل کے کتنی ایفرٹ کی ہے ٹو ایلیمنیٹ اللہ فرام آر لائفز. ہاں، اگر تو یہ اتنی محنت ہوتی نا تو اب تک اللہ کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ کمپلیٹلی اجنبی ہو گیا ہوتا، ہماری جو ہے نا ایلین کنسیپٹ ہو گیا ہوتا ہے، بالکل ایکسٹنکٹ ہو گیا ہوتا ہے اللہ کا کنسیپٹ. مگر آن دا کانٹری اٹ کنٹینیوز ٹو گرو. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبتلون. Or you say, it was only that our fathers associated with Allah before, and we were then descendants after them. Then would you destroy us for what the falsifiers have done? تو بات یہ کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے؟ تاکہ یہ کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر نہ رہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. And thus do we explain in detail the verses, and perhaps they will return to the right path. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. And tell them of the man to whom we gave our signs, but he escaped from them. So the shaitan pursued him and he led him astray. تو یہ جو اب یہ آیت ہے 175 176 ایک بڑی ایک کائنڈ آف اٹس اے فرائٹنگ آیت ٹو سے دا لیسٹ، ایک کائنڈ آف ایک خوفناک سی آیت ہے. اور وہ کیا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل دے رہا ہے ایک ایسے شخص کا کہ جو کہ ہو بیکیم اے وکٹم ٹو دا شیطان. اینڈ پھر جب وہ وکٹم ہوا، ہی فیل فرام ہز گریس. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ایک عظمت دی. یہ جو عظمت ہے نا، ٹو بی انسانیت کی عظمت، ٹو ہیومینٹی کی عظمت، اور پھر اس کو گرا دیا اور بڑی گہرائی میں گرایا اور ایک جانور کی جس کو لیول پہ اس کو لے آیا. کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ یہ شخص جو تھا وہ ملوث ہو گیا اپنی دنیاوی خواہشات کے اندر. اس کا اس نے انتخاب کیا یہ ورلڈلی ڈیزائرز کو، لو ڈیزائرز کو، ان پریفرنس ٹو دا کمانڈمنٹس آف اللہ. تو کبھی کبھی یہ اس لیے یہ آیت بڑی خوفناک ہوتی ہے کہ یہ کوئی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا قرآن. یہ ایک ایسے شخص کی بات کر رہا ہے کہ جو عالم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ ایون ہمارے پاس اگر بہت نالج بھی ہے، قرآن کی بھی نالج ہے، اللہ کی بھی نالج ہے، تب بھی وی آر ونریبل ٹو دس وسوسہ آف دا شیطان. یہ جو انسینویشنز ہوتی ہیں نا شیطان کی، وہ ایک چیز، ون تھنگ لیڈس ٹو دی ادر. تو کیا ہے یہ جو قصہ ہے، یہ تو ایک بڑی روایت ہے بنی اسرائیل کے اندر. ایک کہانی ہے ایک عالم کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ڈیپ علم دیا، وہ اللہ کی پہچان بھی تھی اس کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نشانیاں بھی دیں، مگر انسٹیڈ آف بینگ گریٹفل ٹو اللہ وہ ملوث ہو گیا اپنی دنیاوی جو ہوتی ہیں لو ڈیزائرز کے اندر. اینڈ ہی چوز دس ورلڈ ان پریفرنس ٹو دی اللہ. اس کے بعد ہی بیکیم ونریبل، اور اس کی جو امیونٹی تھی وہ ختم ہوئی، اور جب امیونٹی ختم ہوئی وہ غیر محفوظ ہو گیا اسٹیٹ کے اندر. تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر اس کی جو خواہشات تھیں، ہی فیل انٹو ون ٹیمپٹیشن آفٹر another temptation. He kept falling down. ایک چین آف ایونٹس ہوئے کہ پہلے ایک چھوٹا گناہ کیا، پھر ایک اور بڑا گناہ کیا، پھر ایک اور بڑا گناہ کیا، پھر اینڈنگ کے اندر کیا ہوا کہ اس شخص نے آ کے جو ہے ایک قتل بھی کر دیا. اس گناہ کو کرتے 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 ایک سٹیج بائی سٹیج آگے موو کر کے اینڈ میں قتل کیا. فائنلی وہ پکڑا گیا عالم، پھر اس کو جو ہے سزائے موت ہو گئی.
اب جب اس کو سزائے موت ہو گئی تو ہی واز ویٹنگ ٹو بی پنش، کہ اس کی جو پھندا تھا، جو موت کا پھندا تھا، اس کے گلے میں روپ ڈال دی گئی، جو وہ رسی تھی اس کے گلے میں. تو شیطان اس کے پاس آیا. شیطان اپروچڈ ہم اینڈ سیڈ لک، تم بڑے اچھے عالم ہو، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. یو ڈونٹ ڈیزرو دس، یو گاٹ جسٹ ٹریپڈ ان ٹو دا رانگ تھنگ. ڈزنٹ میٹر، تم ہو ایک چیز صرف ابھی کر لو، میں تمہیں بچا لوں گا. اور وہ یہ چیز ہے کہ تم اللہ کو ریناؤنس کر دو، اللہ کے خلاف بات کرو، جسٹ ریناؤنس اللہ، پھر آئی ول ٹیک یو آؤٹ آف دس میس. اور وہ جو عالم تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو جو تھا اس کو اللہ کو بھی ریجیکٹ کر دیا، اللہ کو ریناؤنس کر دیا. اور اس کے بعد جو تھا وہ یہ آخری اس کا عمل تھا. اس عمل کے بعد جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا، یعنی کہ مرتد حالت کے اندر وہ یہاں سے دنیا سے گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. And if we had willed, we could have elevated him with it, but he clung to the earth, succumbed to his lust. His likeness is the likeness of a dog. If you chase him, he pants with his tongue hanging out, or pants if you leave him alone. That is the example of people who denied our signs. So narrate to them these parables so that they may reflect. تو یہ جو عالم کی یہاں مثال کی دی گئی ہے، یہ تو ایک جیسے کہ اللہ کہتا ہے یہ تو ایک کتے جیسا ہو گیا. دیر از نو آفینس ٹو دا ڈاگ. مگر یہ کہ جب انسان جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے نا اپنے خواہشات نفس کو، اپنے آپ کو، تو دین ہی از نو بیٹر دین اے ڈاگ. تو اٹس اے میٹر آف گریٹ شیم کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسلام کتا نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں انگریزی کے اندر بہت ساری ایسی ہوتی ہے نا کہ ڈاگ ایٹ ڈاگ سچویشن، کہ ایک کتے کی طرح جو ہے نا بالکل بیہیو کرنا. بیکاز یہ جو بڑی ایک ڈومیننٹ کوالٹی ہے ایک کتے کے اندر، ایک تو چیز اس کے اندر حوث بہت ہوتی ہے، گریڈ بہت ہوتی ہے، پھر لسٹ بہت ہوتی ہے، شہوت بہت ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایک کارکیس پڑا ہوا، ایک بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ایک مرا ہوا جانور بھی پڑا ہوا ہو، وچ از سفیشینٹ ٹو فیڈ مینی ڈاگس، کہ بہت سارے کتے اس کو کھا سکتے ہیں، تب بھی کتے اس کے اوپر لڑیں گے. دے ول فائٹ اوور اٹ، اینڈ دس از اے کوالٹی دیٹ از دیئر. یہ انسان اگر جو ہے یہ اگر یہ اس طریقے سے بیہیو کرتا ہے تو بالکل کتوں سے بھی اور کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ساء مثلا للقوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. How evil an example of a people who denied our signs and used to wrong themselves. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Whoever Allah guides, he is guided, and whoever he sends astray, they indeed are the losers. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے انتخاب تو لوگوں کے پاس ہے. دا چوائس از ود پیپل. ہمارے پاس کس چیز کا؟ وی کین چوز دا رائٹ وے اور دا رانگ وے. تو رائٹ وے تو ایک ہی ہے، رانگ وے جو ہے وہ تو لاتعداد ہے، وہ انفینٹ ہے. بائی آر سیلف وی کی ناٹ ریئلی ڈٹرمن دا رائٹ وے. ہمیں خود بھی ایز ہیومن بینگ ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا. وچ آف دیز ویز از رائٹ وے. اتنے سارے راستے، ان میں کون سا سیدھا راستہ ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ہدایت دیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ جو اس کے احکامات، اس کی جو ریولیشن ہے، جو قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرے. اور پھر دین ہی ایکٹس اپون دس، کہ جو اللہ کے حکم ہے ان پہ وہ عمل بھی کرے. ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سیدھے راستے کی توفیق دیتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے. And we have certainly created for hell many of the jinn and mankind. They have hearts with which they do not understand. They have eyes they cannot see with, and they have ears they cannot hear with. Those are like cattle, rather they are more astray. It is they who are the heedless. تو بات یہ ہے کہ جو پرپز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، اتنی سمجھ دی ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے، پاور آف انتخاب دیا ہوا ہے کہ ہمیں پاور آف چوائس ہے ہمارے پاس، is to enable people to understand and choose for themselves. اللہ ہمارے لیے انتخاب نہیں کرے گا، یہ انتخاب ہمیں خود کرنا ہے. اگر انسان اپنی تمام انرجی جو ہے اسی پہ خرچ کر دیتا ہے ٹو سیٹسفائی ہیز ورلڈلی نیڈ، تو دین ہی از نو ڈفرنٹ فرام اے کیٹل. وہ تو بالکل جیسے گائے بکریاں، وہ بھی صرف ساری انرجی اسی کے اوپر کرتی ہیں. مگر جانور بھی سنتے ہیں، مگر ان پہ ان کا اثر نہیں ہوتا.
جیسے میں اور آپ اذان سنتے ہیں، یہ جانور بھی سن رہے ہوتے مگر ان پہ اثر نہیں ہوتا. انسانوں کے دل کے اوپر اثر ہونا چاہیے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. And to Allah belongs the best names, so invoke Him by them and keep away from those who violate the sanctity of His names. They will receive their due for their misdeeds. تو بات یہ ہے کہ یہ جو علاج ہے نا اس کا، کس چیز کا علاج؟ لاپرواہی کا، ہیڈلیسنس کا یہ علاج ہے. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو لوگ پکاریں بائی ہز ہائیسٹ ایٹریبیوٹس، جو اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہ ایکسکلوسیو نیم ہے، جو نام ہے نا اللہ کے، رحمان ہے، رزاق ہے، خالق ہے، یہ تمام اللہ کے نام ہیں. ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم لوگوں کے بھی نام ہوتے ہیں، رحمان ہوتے ہیں، رزاق ہوتے ہیں، خالق ہوتے ہیں، وی شوڈنٹ یوز دیم سنگولرلی. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کوالیفائنگ ورڈ ہمیں ضرور یوز کرنا چاہیے، جیسے عبد الرحمن یا عبد الرزاق ایکسیکٹرا. یہ جو چیزیں یہ بڑی ضروری ہیں، بیکاز یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں. دیز آر اسماء الحسنہ، دے آر ایکسکلوسیو نیمز آف اللہ. تو یہ کہاں سے آئے اللہ کے نام، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اگین یہ ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتے ہیں اور حدیث کے تھرو بھی پتہ چلتے ہیں. مگر کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو پکارو ود ہز بیسٹ نیمز. ہاں، ٹو اللہ بلانگس دا بیسٹ نیم، سو انووک ہم بائی دیم، کہ اللہ سے دعا کرو ان ناموں کی. تو دعا جو ہے نا مسلمان کی، وہ کبھی اللہ تعالیٰ مسترد نہیں کرتا. کہ جو شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، ہاں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا اجر دیتا ہے. ایک تو یا تو یہ کہ وہ دعا ایسی کی ایسی قبول ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی اور بہتر چیز دے دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کا جو اجر ہے وہ ریزرو کر کے رکھتا ہے تاکہ وہ آخرت میں اس کو ملے. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. And among those whom we have created is a community which guides by truth and thereby establishes justice. تو تاریخ میں اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیشہ they have always been اور ہمیشہ رہیں گے ایک ایسا گروپ ہوگا کہ جو کہ انصاف پہ بھی چلے گا، جو عدل پہ بھی چلے گا، اور جو کہ جس کو کہتے ہیں نا لوگوں کو صحیح ہدایت بھی کرے گا. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. But those who deny our signs, we will progressively lead them to ruins in ways that they cannot perceive. دیکھیے یہ آیت آپ اس کو کتنی خوبصورت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو پکڑتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. تو یہ ہے نا کہ انسان جب تکبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کو جھٹلا دیتا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہنس رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ دنیا کے اندر خوشحال ہیں. تو وہ کیا لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ وہ یہ ایسا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خوشحالی بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے ہم اللہ کی پکڑ سے بہت دور ہو گئے. مگر یہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مہلت دے رہا ہے. اللہ از گیونگ دیم اے رسپائٹ، اور یہ رسپائٹ بھی ان کو دی جا رہی ہے انڈر اے ویری ڈیفینیٹ اسکیم. ہاں، کبھی کبھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دنیاوی پلیجر، ان کی راحت جو ہے وہ بھی بڑھا دے تاکہ یہ لوگ بالکل ہی غافل ہو جائیں. غافل کس چیز سے؟ اپنی منزل سے غافل ہو جائیں. تو اس کے بعد جو ہے دن پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ان کی جو ہے there is nothing but destruction and بربادی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ and I will grant them respite. Indeed my plan is firm. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Do they not reflect? Their companion is not seized by madness. He is only a clear warner. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Do they not ponder upon the kingdom of the heavens and the earth and everything that Allah has created, that perhaps their appointed time has come near? So in what message after this will they believe? تو یہ قرآن ایک بڑا ہی جو کہ نا انوائٹنگ سٹائل، ایک دعوت دے رہا ہے کہ تھنک اباؤٹ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس کے بارے میں سوچو، اللہ تعالیٰ کی گورننس، اللہ کا اس پوری کائنات کو چلانا، اس کے بارے میں سوچو، الٹیمیٹ اینڈ آف دی یونیورس، اور اپنا بھی الٹیمیٹ اینڈ کے بارے میں سوچو. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ
وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Whoever Allah sends astray, there is no guide for him, and He leaves them in transgression, wandering blindly. They ask you about the hour, when it will come. Say, its knowledge is only with my Rabb. None will reveal its time except Him. It lays heavily upon the heavens and the earth. It will suddenly overtake you. They are putting questions to you as if you are eagerly searching for it. Say, its knowledge is only with Allah, but most people do not know. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا، یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ جو لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کرتے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی جواب چاہیے ہوتا تھا، وہ دے وانٹڈ ٹو انڈرمائن ہم. ایک دفعہ ایک شخص نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ بھئی یہ قیامت کب آئے گی، وین ول دی آور کم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ جواب دیا، کیا تم نے اس کی تیاری کی ہے، ہیو یو پریپیئرڈ فار دیٹ ڈے. تو بات اس چیز کی ہے کہ یہ جو دو سوال ہیں نا کہ وقت کب ہوگا اور اس کی جو نالج ہے وہ کیا ہے قیامت کی، یہ اللہ کو صرف معلوم ہے. مگر ایک حدیث آتی ہے جس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جو ہوں گے نا وہ بالکل مشغول ہوں گے اپنی ڈیلی انگیجمنٹس کے اندر. دے ول بی بزی ان دیئر انگیجمنٹ، اور سڈنلی قیامت کا دن آل آف اے سڈن آ جائے گا. اور ہماری قیامت تو کیا ہے، جس دن ہم اس دنیا سے گئے ہماری تو ایک چھوٹی قیامت ہو گئی. اینڈ دیٹ ڈے وی ڈونٹ نو، سو وی بیٹر بی پریپیئرڈ. اس دن کے لیے تیاری ہماری مکمل ہونی چاہیے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Say, I have no power over any good or harm to myself except as Allah wills. And if I knew the unseen, I could have acquired much good, and no harm would have touched me. I am just a warner and a bringer of good tidings to a people who believe. آیت میں دیکھیے اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ یہ کہیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات سے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب کی بات جان سکتا تو بہت کچھ بھلائیاں جو ہیں اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. تو یہ جو ہے نا کہ ساری جو خیر ہے اور سارا جو نفع ہے اور سارا جو کہتے ہیں نا شر ہے اور نقصان ہے، اس کی تو صرف ایک ہی اتھارٹی ہے، وہ ایک اللہ کے پاس ہے. ہی از دی ایبسولوٹ اینڈ آل پاورفل. ہی از ون، ہی از اون ان ہمسیلف. یہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو نفع دیتا ہے یا کسی کو نقصان دیتا ہے. اگر تو یہ علم ہوتا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی نقصان نہ پہنچتا. آل گڈ ہیو ریچ ٹو ہم. اور بہت سارے ایسے موقع آئیں گے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آن مینی سچ اوکیزن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جو تھی کہ ہی ڈنٹ گیٹ سکسیس. ان کو احد کے اندر اتنی شکست ہوئی، پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، وہاں پہ کفار نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا. پھر انہوں نے ایک صلح حدیبیہ سائن کی. پھر وہ طائف ایک زمانے میں گئے، طائف کے اندر ان کو اتنی سفرنگ ہوئی. کیوں؟ وائی؟ اگر ان کے ہاتھ میں خیر ہوتا تو ہی وڈنٹ ہیو گون تھرو آل دس، رائٹ؟ مگر یہ کیوں ہوا؟ مے بی اللہ یہ چاہتا کہ وہ دیکھیں کہ لوگوں کو معلوم ہو ہاؤ ٹو بیہیو ان لائف ایٹ دا ٹائم آف ڈیفیٹ. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی مشکلات نہیں آتی تو ہم کیسے سیکھتے کہ اگر ہم پہ جو ہے اف وی آر ڈیفیٹڈ اور ہم پہ مشکلات آئیں تو ہم کیسے بیہیو کریں. اینڈ دیٹ از دا ریزن وائی دا پروفٹ وینٹ تھرو آل دس. It is He who created you from a single being and created from it its mate, that He may find comfort with her. And when He covers her, she carries a light burden and continues with it. And when it becomes heavy, they both call to Allah their Rabb, if you should give us good, we will surely be among the grateful. تو یہاں پہ جو یہ آیت ہے نا یہ شروع اس سے ہوتی ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها. تو یہاں پہ ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آل پیپل، ہر انسان کو جو ہے وہ ایک ہی اس سے پیدا کیا ہے، یعنی کہ اٹس کریٹڈ فرام دا سیم نفس، فرام دا سیم اسپیشی، ایک ہی جگہ سے کیا ہے. تو انسان کے اندر جو ہے نا بٹوین مین اینڈ مین دیر از نو ڈفرینس، بٹوین ویریس پیپل دیر از نو ڈفرینس. تو یہ جتنا ہم ریشل کنفلکٹ دیکھتے ہیں، نسلی تنازع دیکھتے ہیں، یہ بڑی اس کی ایک سیریس کانسیکوینسز ہیں. یہ جو انٹر ریشل ایشوز ہیں بیکاز آف کلر، بیکاز آف کریڈ، یہ جو لوگوں کے اندر تعصب ہے، اس کی کوئی اسلام کے اندر یعنی کہ بنیاد کوئی نہیں ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی نفس واحد سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے.
پھر اللہ کیا کہتے ہیں, اٹ از ہی ہو کریٹڈ یو فرام اے سنگل بینگ اینڈ کریٹڈ فرام اٹ اٹس میٹ دیٹ ہی مے فائنڈ کمفرٹ ان ہر. اتنا امپورٹنٹ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. دس از سو وائٹل بٹوین ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. اسی سے آپ کی پوری سوسائٹی کی اسٹرینتھ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. وہ ایک حدیث آتی ہے نا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف لک ایٹ ایچ ادر اینڈ اسمائل, کہ جب ایک میاں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اینڈ دین دے اسمائل ایٹ ایچ ادر, تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کے ساتھ دیکھتا ہے. تو بات یہ کہ مردوں کے لیے سو امپورٹنٹ یہیں سے ہماری بیوی ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے. وی نیڈ ٹو ٹریٹ آور وائف ویل. آپ کین یو امیجن اے لائف, اٹ ول بی آلموسٹ لائک انلیویبل وداؤٹ دیم, رائٹ, unlivable without your wife. کئی دفعہ we take them for granted, but this is so important that we are gentle. یہ اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ان کی بیویوں کی طرف جو ہے نا کانسٹنٹ اینگر کے ساتھ ان کو کانسٹنٹ ڈیگریڈ کرنا, دس از سچ اے رانگ تھنگ, سچ اے بیڈ تھنگ. وی نیڈ ٹو اپریشیٹ دیم آلسو, بیکاز انہی کے تھرو جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے. یہ جو ورڈ یہاں پہ سکن آیا نا, سکون, بڑا ہی کمپریہنسو میننگ ہے. اٹس اے ویری کمپریہنسو. اٹ پٹس ان نٹ شیل جس کو کہتے ہیں کہ جو اسٹیجز آف ریلیشن شپ بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. ایک مختلف سٹیجز سے یہ ریلیشن شپ گزرتی ہے. یہ ایک شروع کی ریلیشن شپ ہوتی ہے, ایک پیشن کی, ایک ڈیپ پیشن اینڈ ڈیپ لو کی ہوتی ہے, جب انسان ایک کائنڈ آف یوتھ کے اندر ہوتا ہے, جوانی کے اندر ہوتا ہے. پھر ایک کائنڈ آف کمپینین شپ کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو جاتی ہے مڈل ایج کے اندر. اس کے اندر پھر آخر کے اندر اولڈ ایج کے اندر ایک اٹینڈنس, ایک دیکھ بھال کی ہو جاتی ہے. اینڈ دس آل ڈپینڈ, ہر سٹیج کے اندر انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ ہی جو ہے نا سکون ملتا ہے, چاہے وہ پیشن میں ہو, چاہے وہ کمپینین شپ کے اندر ہو, چاہے وہ اس کی جس کہتے ہیں نا دیکھ بھال کے اندر ہو. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. But when he gives them a good, they ascribe partners to him concerning that which he has given them. Exalted is Allah above what they associate. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ ریمائنڈ کر رہا ہے, لوگوں کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اللہ ہی ہے جو لوگوں کو اچھے بچے دیتا ہے, اچھی اولاد دیتا ہے. کوئی پیر نہیں دیتا, کوئی سینٹ نہیں دیتا, کوئی مزار نہیں دیتا. آپ یہ دیکھیں آج کتنے مسلمان ہیں جو جا کے اولاد کی جو دعا کرتے ہیں وہ کسی مزار کے اوپر کرتے ہیں, وہاں جا کے وہ دے میک وارز اور وہاں پہ منتیں مانتے ہیں اور وہاں پہ آفرنگ دیتے ہیں. مگر دس از دے آر کلیئرلی سیٹنگ اپ ایسوسیٹس ود اللہ. یہ کلیئر شرک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ان یشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون, they associate with him those who create nothing, they are created. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں, جتنی ڈائٹیز ہیں, جتنے خدا ہیں, جتنی چیزیں لوگوں نے بنائی, یہ تو خود یہ تو اللہ نے بنائی ہیں. they are not create, وہ تو خود کوئی چیز کریٹ ہی نہیں کر سکتے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, and they have no power to help them, nor can they help themselves. کہ ان میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی مدد کریں, وہ کسی اور کی کیا مدد کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. And if you invite them to guidance, they will not follow you. It is all the same for you whether you invite them اور آر سائلنٹ. تو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے کتنے پاورلیس ہیں یہ لوگ, کوئی ان کا اختیار نہیں ہے. کوئی یہ جو جتنے بھی ڈائٹیز اور گاڈز بنائے ہوئے ان کا اپنا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. Indeed, whom you people call besides Allah are slaves like you, so call upon them and let them respond if you are truthful. تو اللہ یہ ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ یہ جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کے غلام ہو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. تم ان کو پکارو, یہ کیا تمہیں یہ تو they cannot respond to you, and let them respond to you, which means that they cannot respond to you if you are truthful. Do they have feet by which they walk, or do they have hands by which they strike, or do they have eyes by which they see, or do they have ears by which they hear? Say, call your partners and then conspire against me and give me no respite. تو یہ اوپن چیلنج اللہ تعالیٰ, اتنا اسٹرانگ چیلنج, اتنا کنفرنٹیشنل انداز آپ یہاں دیکھیں کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں, یہ جتنے تم نے خدا بنائے ہوئے کہ ان کے بھی پاؤں ہیں, ان کے بھی ہاتھ ہیں, ان کی بھی آنکھیں ہیں,
by which they see. اور کیا ان کے بھی کان ہیں کہ جن سے سن سکتے ہو. اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنے یہ پارٹنر شریک بنائے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ملو، ان کے ساتھ کنسپائر کرو. کنسپائر اگینسٹ می اینڈ گیو می نو ریسپائٹ. ویری اسٹرانگ چیلنج. Indeed, my guardian is Allah, who has sent down the book, and He is a guardian of the righteous. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. And those you call upon besides Him are unable to help you, nor can they help themselves. And if you invite them to guidance, they will not hear, and you will see them looking at you while they do not see. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Hold to forgiveness, enjoin what is good, and turn away from the ignorant. تو یہ ہے دعوت کا طریقہ جو قرآن بتاتا ہے. یہ تمام چیزیں بتانے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ یہ دس از دا وے ٹو انوائٹ پیپل ٹو ہز میسج. اللہ کے پیغام پہ لوگوں کو انوائٹ کرنا ٹورڈز ہدایت، ٹورڈز اصلاح، ٹورڈز ریفارمنگ. پہلی بات بھی جنرس، بے لاس ہو کے کام کریں، بڑے دل کے ساتھ کام کریں، لوگوں کو معاف کریں، forgive them, be for bearing. تھوڑی برداشت بھی رکھیں، تھوڑی ٹالرنس بھی رکھیں لوگوں کی ویکنیسز کے اوپر. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ my رب enjoin me to say what is just, whether I am in a state of anger or happiness, to try my best to have cordial relationship even with those who dislike me, to render rights, to forgive even those who are cruel to me. یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہ چاہے ہم خوشی میں ہوں یا غصے کے اندر ہوں، ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے اچھے رشتے رکھنا ایون ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمیں ناپسند بھی کرتے ہوں. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو معاف کرنا. کن لوگوں کو معاف کرنا؟ جو ہمارے ساتھ جو ہے نا زیادتیاں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو یہ انجوائننگ دیز سمپل ورچوز جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا اس میں کوئی کمپلیکس فلاسفی نہیں ہے، بالکل ایک یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ورچوز ہیں اسلام کے اندر. کہ ڈونٹ ریزورٹ، کہ لوگوں کے ساتھ بحث مت کرو، لوگوں کے ساتھ طنز مت کرو. جسٹ ہیو دیٹ. ان کے ایک احساس رکھو کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی جوابی کارروائی ضرور کریں، کہ جو ہمارے ساتھ ذرا سا کچھ کرے ہم اس کے ساتھ اس کو ریٹیلیٹ کریں. مگر ریٹیلیٹ مت کریں، اللہ کی پناہ مانگیں. سیک ریفیوج ان اللہ. وہ کہتے ہیں نا نیور آرگیو ود دا فول بیکاز پیپل may not know the difference. کہ کسی بھی بیوقوف آدمی کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ بحث مت کریں، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا فرق کیا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو کارنر بھی مت کریں آرگومنٹس کے اوپر. اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگومنٹ دین ٹو لوز اے فرینڈ. ٹھیک. تو اگر بہت ہی زیادہ پروویکیشن ہو جائے، آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے، تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے نا ابلیس جو ہے وہ انسان کو اکساتا ہے کہ تم بھی ریٹیلیٹ کرو. تو کیا؟ سیک ریفیوج ان اللہ. اللہ کی پناہ مانگے. ڈونٹ کارنر پیپل، اللہ کی پناہ مانگے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. And if shaitan tempts you, then seek refuge in Allah. Indeed, he is the hearing and knowing. کہ شیطان کا تو ایک خاص یہ کام ہے. دس از اے اسپیشل رول آف شیطان کہ وہ لوگوں کے اندر ڈسپیوٹس کرے، کہ تنازع کر لے لوگوں کے درمیان. اور وہ ہی ایگزرٹس آن دس کہ وہ جو ہے کہ لوگ جو ہیں آپس میں لڑنا شروع کر دیں. ایک دفعہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو لوگ تھے، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. اینڈ ون واز ریئلی آؤٹ آف کنٹرول، بالکل جو کہ نا آپے سے باہر ہو گیا تھا اپنے غصے کی وجہ سے. تو پروفیٹ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس کا غصہ جو ہے اٹ ول وینش. Make themselves against sins are tempted by shaitan, they remember him and instantly they are able to see. تو ایگزیکٹلی قرآن ہمیں یہی چیز سکھاتا ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کو جو ہے یو آر بینگ ٹیمپٹڈ بائی کسی بھی گناہ کے اوپر شیطان کسی کو اکسائے تو اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح راستہ دکھائے گا. And as for their brothers, they plunge further in error, then they do not stop short. And when you have no verses to recite to them, they say, have you not invented one? Say, I only follow what is revealed to me from my Rabb. This is an enlightenment from your Rabb and guidance and a mercy for those who believe. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. And when Quran is recited, then listen to it and be silent so that you may receive mercy. تو دیکھیے جب بھی قرآن آپ سن رہے ہو نا تو بڑا ضروری ہے، یہ لازم ہے ہم پہ جب کہ قرآن سنا جائے کہ وی آر اٹینٹیو، ہم جو ہے نا خاموشی سے سنیں. وہ امام حمزہ کہتا تھا نا کہ وین یو آر ہیئرنگ دا قرآن اسٹاپ دیٹ انر چیٹر،
کہ پے اٹینشن، لسن کیئرفلی. قرآن جو ہے کوئی بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے کہ وہ جو ہے پیچھے چل رہا ہے اور انسان جو ہے وہ ہے اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہا. تو اف یو آر ان اے گیدرنگ کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان کو بڑی نیند آنی شروع ہو جائے، تو پھر اس وقت کیا چاہیے؟ اف سلیپ اوور، تو انسان کو ضرور چاہیے کہ وہ اٹھ جائے وہاں سے اور جا کے سو جائے. کہ قرآن کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو اور لوگ جو ہیں اس میں اونگ رہے ہوں اور سو رہے ہوں. And remember your Rabb in your heart with humility and awe, without a raised voice, morning and evenings, and do not be among the heedless. إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ. Indeed, those who are near your Rabb, they are not proud to worship him, and they exalt him, and they bow down before him. تو یہ آیت سجدہ ہے. قرآن میں 14 مقام کے اوپر جو ہے یہ سجدہ آتا ہے، اور ان میں سے یہ سورہ اعراف کی اینڈنگ ہے، یہاں پہ بھی ہے. تو جو شخص بھی عربی سنے قرآن کو، یا پڑھ رہا ہو یا اس کو سن رہا ہو، اگر ایون نماز کی حالت کے اندر ہوتا ہے تو بھی وہ جو ہے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور اگر آپ سپوز کہ آپ کہیں سفر کے اندر ہیں، گاڑی کے اندر ہیں، کہیں واک کر رہے ہیں اور آپ قرآن کی آیت سنیں جہاں پہ سجدہ آتا ہے، تو اپنا سر وہاں پہ جھکا دیں، جسٹ بوئنگ ڈاؤن یور ہیڈ، دیٹ از فائن. اور جب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے رینکس کو بڑھاتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور لوگوں کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرتا ہے. تو آیت سجدہ آتی ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.